ہم لوگ تو بیچارے ہندوستان کے مسلمان ہیں، ارے بھائی اب اتنا ہی کر لیے مولانا، اتنا کر لیے، بہت کر لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور رمضان آیا روزے رکھ لیے، حالانکہ افطار میں پھر ہم پورا صبح سے شام تک جو کور کیا سب کور کر ڈالتے ہیں، لیکن اب اتنا ہی کریں گے، جتنا ہوتا اتنا ہی کریں گے نا، کرے تو کیا کریں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی، تھوڑی سی مسلمانی اس میں آنا کانی، کیونکہ معاملہ یہ ہے ہم مسلمان ہیں نا، ہم غیروں کو دیکھتے ہیں ان سے تو اچھے ہیں، ان کو چڑھانے کے لیے کارنامے کرتے ہیں اور اپنی عشق محبت جتاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اللہ کے نبی کی محبت جتانے کا انداز ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت دل میں رکھی جاتی ہے، اور جب عصمت اور عظمت کی وقت ضرورت پڑ جائے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر اور عظمت پر۔ یہ محبت ہے جناب رسول اللہ۔ صحابہ نے اس انداز سے کام کیا ہے۔ حضرت خبیب کا واقعہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ پڑھا نہیں، سنا نہیں؟ بہت مرتبہ سنایا ہوں میں نے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینے کے بیچ سے پکڑ کے لے گئے مکہ کے کفار، اور پھر روزانہ ان کو تکلیف دیتے تھے، اور آخری دن بازار کے اندر سولی چڑھانے کے لیے ان کو لایا گیا، اور غالباً شیبہ اور عتبہ دونوں قریب کھڑے رہ کر فرمایا، اے خبیب کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری پھانسی کا پھندا تم کو ہٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ پر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خبیب نے تھوک دیا منہ پر، ان کفاروں کے منہ پر تھوک دیا، فرمایا تم پھانسی کے پھندے کی بات کرتے ہو؟ خبیب تو اپنے آقا کے لیے ببول کا کانٹا پیر پہ چبھ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا خبیب، تو پھانسی کا پھندا تو بہت دور کی بات ہے، تھوک دیا منہ پہ۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایسا ایمان چاہیے، ہمارے جیسا ایمان نہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت مانتے ہیں، آپ نے شراب کو حرام قرار دیا، ہم پی کے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو بلائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو بلائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو بلائیں گے، روزے کے بارے میں روزہ وہ رکھے جن کو کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے، روزہ وہ رکھے۔ اور صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، وہی چند کھجور کی گٹھلی کھجور ہوتی تھی، زیتون ہوتا تھا، یہ سحری اور وہی افطاری۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا، ان لوگوں نے اس انداز سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر کے اللہ کی قسم ہم لوگوں کے لیے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ایک دسترخوان پہ آپ کسی کروڑ پتی کے ادھر آپ اتنی نعمتیں، ایک غریب کے دسترخوان پہ جتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ روزہ دار کی رزق بڑھا دی جاتی ہے۔ سچی حدیث اور سچا نمونہ دیکھو آپ افطار کے وقت کسی غریب کے گھر میں اتنے فروٹ، اتنی نعمتیں ایک وقت میں ہو نہیں سکتا کسی کروڑ پتی کے گھر میں۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے نبی کی دوسری باتوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک بات سامنے یقین کے ساتھ ہو رہی ہے، رزق بڑھا دیا گیا، ایک ہی وقت میں آپ خربوزے بھی کھا رہے ہیں، پپیا بھی کھا رہے ہیں، آم بھی کھا رہے ہیں، کھجور بھی کھا رہے ہیں، کتنی نعمتیں جا رہی ہیں آپ کے پیٹ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ روزے دار کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سامنے دکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو اللہ کے نبی نے کی ہے، آپ جب اس کو بھی کرو گے تب پتہ لگے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تو بھی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ مومن کس کو بولتے؟ موم بتی کو دیکھا آپ نے کبھی؟ جلا دو، آگ کی تپش سے پوری خاموشی شاید پگھل جاتی ہے۔ مومن بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے حکم اور جناب رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پگھلا دے، اپنی زندگی کو ختم کر دے محمد اللہ کی اطاعت پر، ان کے حکم پر، اللہ کے حکم پر۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کہہ سکتے، ایک مرید 12 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، اور 12 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اب تمہاری تربیت ہو گئی، تم جا کے اپنے شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ بوریا بستر باندھا، باندھ کے جب دروازے پہ پہنچا فرمایا کہ حضرت کوئی آخری نصیحت کر دو تاکہ میں یاد رکھوں کہ میرے شیخ نے کوئی آخری نصیحت کی ہے۔ فرمایا 12 سال تک تو نصیحت سنتے رہے، شیخ کا انکار، طالب علم کا شاگرد کا اقرار، بار بار اقرار، حضرت شیخ کا انکار،
حضرت سمجھ لیا کہ طالب صادق ہے، سچی طلب ہے. فرمایا نصیحت کروں؟ فرمایا جاؤ، بولے بھول کر بھی خدائی دعویٰ نہیں کرنا اور بھول کر بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. اس نے بستر رکھ دیا. فرمایا حضرت 12 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں جا کے خدائی دعویٰ کر دوں گا؟ میں جا کے نبوت کا دعویٰ کر دوں گا؟ اللہ اکبر. یہ شیخ عبد القادر جیلانی بول سکتے تھے، معرفت کی اس بلندی پہ تھے، وہی کہہ سکتے تھے. میاں بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا وہ خدائی دعویٰ کر دیتا ہے، اور خدائی دعویٰ کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا. اور مثال دی، بندہ جو یہ کہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، در پردہ خدائی دعویٰ ہے. وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بندہ یہ چاہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ در پردہ خدائی دعویٰ ہے. کون انسان محفوظ ہے بھائی اس سے؟ میں میری بات کرتا ہوں، ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. اور جو بندہ یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ کہہ رہا ہوں، یہ در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے. نبی کے سوا کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا. آج اسی بات کی تو لڑائی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح، وہ جو کہہ رہے ہیں غلط، ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح چل رہا ہے. اسی قرآن کے ترجمے کو لے کے، اسی سورہ نساء کی آیت کو لے شیعہ بتائیں گے یہ اہل بیت کے لیے ہے، اہل سنت والجماعت بتائیں گے کہ یہ تو عام انسان کے لیے ہے. خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ وہ دور ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم جس دور میں چل رہے ہیں. تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ کہ پہلا حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہ ہم اللہ کے رسول پر دل سے اور زبان سے ایمان لائے، اقرار کر لیں. اور ایمان لانے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کی لائی ہوئی چیز، ساری لائی ہوئی چیز ہمیں پسند ہے، اور آپ کی نہیں دی ہوئی چیز ناپسند ہے. اللہ کے رسول نے جو دیا وہ لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ. جس اللہ نے قرآن میں اپنا سور کو حرام قرار دیا، خنجیر کو حرام قرار دیا، اسی قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. ذرا کسی گئے گزرے مسلمان کو سور کا گوشت کھانے کو دے، بولو. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس گوشت کو دیکھے گا نہیں. سور کا گوشت ہے، حرام ہے. اسی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو تم پر میں نے شراب، جوا، قرآن اندازی، یہ سب شیطان کے کام ہے، میں نے تم پہ حرام قرار دیا. مسلمان شراب پی رہا ہے، جوئے کے اڈے لگا رہا ہے، جوئے کا بازار بنا رہا ہے، اور ان پیسوں سے، ان حرام کے پیسوں سے علماء کو دعوت دے کر علماء کو دعوت کھلا رہا ہے. پھر وہ علماء قال اللہ قال رسول بولنے کے بجائے پھر اسی انداز سے امت کو گمراہ کرنے والی حرام کا لقمہ جب پیٹ میں گیا تو پھر وہ حرام کی بات ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہی قرآن کو بات کو، سور کو اتنا، سور پالتا نہیں، سور کو دیکھتا نہیں، شراب. اور اس کے بعد پھر ایک نیا نشہ نکلا، وہ چلم بھر لیے، مارا چرسی نے چلم دور سے، فرمایا یہ تو اللہ والوں کا نشہ ہے، چل یہ فقیروں کا نشہ ہے. ان اللہ والوں کی صاحب مدار جو بزرگ اللہ والے، ان کو بھی بدنام کر دیا. یہ تو سب ان بزرگوں کا نشہ ہے، سب چرس مار کے تو اللہ تک پہنچے. لیکن کبھی کبھی وہ چرسی بھی بہت اچھی بات کر دیتے. اس بمبئی کے اندر پنکشا کی ایک درگاہ ہے گھاٹ کوپر میں، وہاں سیرس ٹاکیز ہے. سیرس ٹاکیز کے بعد اس زمانے میں سیٹ بیک بنتی تھی، گودریج کمپنی کی جو کرسی بنتی تھی، اس پر نیچے کی بیٹھنے کی جالی والی سیٹ ہوتی تھی اور پیچھے لگنے کی سیٹ آفس میں چلتی تھی. میں وہ سیٹ اور وہ بیگ کو سپلائی کرتا تھا. اس کا کارخانہ تھا سیرس ٹاکیز کے پاس. میں وکرولی میں رہتا تو وہاں سے جا کے لے کے اس کو دیتا. ایک بگھے کی درگاہ کے پاس ایک شخص کو ہم نے وہ سیٹ بیگ دیا، وہ گودریج کو سپلائی کرتے تھے. ایک دن میں پیمنٹ لینے گیا تو اس کے دکان کے بازو میں چرس کا اڈا تھا. ایک ہندو مسلمان، ایک ہندو چرس پی رہا تھا، اس کے ساتھ ایک مسلمان چرس پی رہا تھا. دونوں چرس کا نام آ رہے. اس ہندو نے اس کو پوچھا، ابے یار میاں بھائی تو بتا تو صحیح یار، ہم کو مرنے کے بعد جلایا کیوں جاتا ہے اور تم لوگوں کو دبایا دفن کیوں کیا ہے؟ اس نے بھی مارا 2 کشت، اور مارنے کے بعد اس کے ہاتھ میں تعلیم، ابے پاگل، کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو چھپایا جاتا ہے. قسم اللہ کی میرے کان میں جو آواز پڑی، میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے. اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو توفیق نصیب فرما دے. عمل کی بات تو بہت سچی ہے، ہمارے دل میں نہیں عمل ہے، ہم ایمان کا خزانہ موجود ہے. اللہ نے ہمارا انتظام یہ کیا ہے کہ کندھے پہ اٹھاؤ، لے کے جاؤ عزت کے ساتھ، قبر میں اتارو، اس کو عزت کے ساتھ نکالو.
خزانے کو دبایا جاتا ہے، کچرے کو۔ بعد میں سوانح قاسمی نانوتوی پڑھا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس وقت مولانا قاسم نانوتوی نے اس زمانے کے اندر آریہ سماج پنڈت کو یہ جواب دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کی وہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی، ہم نے کسی عالم کی زبان سے نہیں سنا، وہ چرچی کی زبان سے سنا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ پھر علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان ہو، مومن ہو، گنہگار تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ اللہ ہم کو منافقت سے بچائے۔ ہم کافر تو نہیں ہو سکتے، لیکن منافق میں نام ہمارا لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ ہے اور یہاں کچھ ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ اپنی اس کتاب میں ہمارا نام صحابہ کے ساتھ لکھ لے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ ہمارا نام لکھ، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، کہنا اور سننا یہ اس لیے ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ناظم قاضی صاحب جو وہاں حرب میں رہتے ہیں، ان کے علاقے کے بہت بڑے نیک بزرگ ہیں، بہت بڑے تعلیم یافتہ ہیں، قاسم رضا صاحب اس وقت جے جے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ابھی انہوں نے آنے سے پہلے انہوں نے اس کا بیٹھا کے فون پہ مجھے کہا، کہتا تو ان کے لیے دعا کریں، آپ دعا فرمائیں کہ قاسم رضا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ آج ایک نے اعلان کیا ہے کہ آج کا جمعہ دعائے وقف بل پر دعا کی جائے، اس کا یوم دعا منایا جائے کہ وقف بل اس حکومت نے جو پاس کیا ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس بل کو نافذ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے اس حکومت۔ اور سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، اللہ کرے کہ سپریم کورٹ فیصلہ فرمائے، وقف بل کے اندر مسلمانوں کی حمایت میں فیصلہ فرمائے۔ اس کے لیے دعا فرمائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو اخلاص کے ساتھ اپنی اوقاف کو وقف کیا ہے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اور ان حکومت کی تمام ناجائز نیتوں کو اے اللہ برباد فرما دے، اور ہمارے اوقاف کی اللہ تو حفاظت فرما۔ ان مرحومین کی جنہوں نے دیا ہے، اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، یہ آپ دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ احتجاج کا معاملہ بھی لکھ رہے ہیں، نومبر کی تاریخ سے شاید نومبر میں شروع ہوگا، جیسے جیسے وہ معاملہ ہوگا جمعہ کے دن یہ جمعہ کے بیانات میں اوقاف بل کے بارے میں بتایا جائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ الحمدللہ اپنی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہی ہے، جمیعت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی کا انہوں نے بھی کیس ڈالا ہوا ہے، دوسرے کئی لوگوں نے وکیلوں کی تنظیم محمود پراچا، وہ جو تنظیم کا وہ ہے وہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کرے ساری طرف سے مسلمانوں کو فتح نصیب، اور انشاءاللہ اللہ تو اپنے دین کو مٹانے والے نہیں ہیں، ہماری بدعمالیوں کی سزا اللہ دے رہے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق نصیب کرے۔ اور جس دن ہم نے اجتماعی اور انفرادی توبہ کر لی، آپ یقین مانیے اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی جس طرح صحابہ کو آئی۔ ان کا بھی وہی رب العالمین تھا، ہمارا بھی وہی رب العالمین ہے۔ تو یہ خاص دعا فرمائیں، نماز کے بعد بھی آپ اوقاف بل کے لیے دعا کریں، اور یہ اجتماعی دعا تو ہم نے کر لیا، آپ نے زور سے اس پہ زور سے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام کیس جو وقف بل کے چل رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو اس تمام کیسوں میں کامیابی نصیب فرما دے، اور حکومت کی تمام غلط نیتوں کو نیست و نابود اللہ فرما دے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والے کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والے کے اندر اگر اخلاص نہیں تو اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص ہے تو قبول فرما دے، سننے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص نہیں ہے تو پیدا فرما دے، اور اگر اخلاص ہے تو اللہ قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے رحم و کرم سے ہمیں نبی کا سچا امتی بنا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، توبہ کرتے ہیں حسد سے، توبہ کرتے ہیں اپنی غفلتوں سے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی سے، توبہ کرتے ہیں اپنے گھر کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد نہ کرنے کی۔ اے اللہ ہمیں تو توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔
ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرنے والا بنا، ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بڑوں کی ہم کو دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، آپ کا غلام بنا دے، اے اللہ آپ کے غلاموں کا غلام بنا دے، صحابہ کا غلام بنا دے، تابعین کا غلام بنا دے، معین الدین اجمیری کا غلام بنا دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ جب کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو فرما بردار رحم دل بنا۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مجمع کو اللہ محمد کی امت کی حیثیت سے نام اپنی کتاب میں لکھ لے۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے، مرنے سے پہلے اللہ تجھ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔